بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. تو آج کا درس لا الہ الا اللہ جو ہم لوگ کہتے ہیں، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ، جس سے ایک بندہ کفر سے اسلام میں آتا ہے، جس سے ایک بندہ کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، جسے کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، اس کے شروط کو جانیں گے، اس کے شرطوں کو جانیں گے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، یہ شرط بھی ہونا چاہیے، یہ شرائط بھی ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے ایک آدمی پکا سچا مسلمان بنتا ہے، صحیح معنوں میں وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط جو ہے وہ علم ہے۔ پہلی شرط جو ہے شرط الاول العلم، پہلی شرط جو ہے وہ علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ المنافی للجہل، جو جہل کے منافی ہو، یعنی علم ہونا، اس کے بارے میں علم ہونا۔ ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کے مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، صرف لا الہ الا اللہ جانتے ہیں بس، ایسا نہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں الا من شہد بالحق وهم یعلمون، کہ سوائے جو گواہی دے حق کے ساتھ، اور کیا ہے؟ وهم یعلمون، وہ علم رکھتے ہوں، وہ علم رکھتے ہوں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ حکم بھی دیتے ہیں اپنے نبی کو، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو پہلی چیز علم ہو جہل کے خلاف۔ جب علم آئے گا تو آدمی جو ہے جہالت سے بچے گا، علم جب آئے گا تب جہالت سے آدمی بچے گا۔ لا الہ الا اللہ میں دو چیز ہے، لا الہ الا اللہ میں دو چیز ہے۔ پہلے ہے لا الہ، یعنی نفی ہے، پہلے میں نفی ہے۔ کیا ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، یعنی معبود حقیقی جو سچا عبادت کے لائق ہے، سچ میں عبادت کے لائق ہے، معبود حقیقی لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، نفی کر دیے پہلے، اس کے بعد اس بات لا رہے استثناء کر کے، کیا ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے، استثناء کر کے اللہ تعالیٰ بولا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہی اللہ تعالیٰ یہ دو چیزیں، یعنی نفی اور اس بات کہ ہر معبودوں سے نفی کر دینا، سارے معبودوں کو یعنی نہیں ماننا، صرف اور صرف ماننا تو کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ نفی اور اس بات، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ سب کا انکار کر دیے اور صرف اللہ کا یقین رکھے، اللہ پر یقین رکھے، اس پر ہی ایمان لائے، اس کی عبادت کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو طاغوت سے کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، نفی اور اس بات، تو اسلام کے مضبوط کڑے کو، اسلام کے مضبوط حصے کو پا لیا ہے، جو ایرے غیرہ چیز نہیں ہے، جو ایسے ہی جو ہے کسی کو حاصل نہیں ہوتا، بہت اہمیت والی چیز ہے۔ تو نفی اور اس بات۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا قول جو اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اننی براء مما تعبدون، میں بری ہوں اس چیز سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، ان معبودوں سے جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ نفی آ گیا یہاں، یعنی سب
معبودوں کا انکار کر لی، جتنی کی بھی عبادت دنیا میں کی جاتی ہے سب کا انکار کر دیے. اس کے بعد کہتے ہیں الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جو میرا خالق ہے، سوائے اس کے جو میرا خالق ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ. نفی آ گیا اور اس بات آ گیا. یہی جو ہے دو چیزیں آدمی کو علم ہونا چاہیے. تو جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ سے ہی دعا مانگنا ہے، اللہ پر ہی توکل کرنا ہے، اللہ سے ہی امید رکھنا ہے. سب کچھ جو ہے صرف اور صرف اللہ سے، صرف اور صرف اللہ سے. اور جب ہم لوگ دعا کہتے ہیں تو دعا سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے صرف مانگا جائے. یعنی اگر کوئی بندہ، یعنی بندے کا اگر قدرت ہے، بندے کے اگر اندر قدرت ہے اور وہ حاضر ہے تو اس سے وہ چیز مانگ سکتے ہیں. یہ مانگنا ہو گیا، سوال کرنا. یہ سوال کرنا جائز ہے، لیکن ناجائز جو سوال کرنا ہے وہ کون سا؟ کہ جو حاضر بھی نہیں ہے اور عاجز ہے، غائب ہے اور عاجز ہے، اس سے مانگنا یہ شرک میں سے ہے، یہ شرک میں سے ہے. تو یہ پہلا شرط، اس کے بارے میں علم ہو جہل کے خلاف. اور اس کے بعد کیا ہے؟ الیقین من المنافی للشک. دوسری شرط جو ہے وہ یقین ہے، جو کس کے منافی ہے، کس کے مخالف ہے؟ شک کے. یعنی ایسا یقین ہو جو شک کے خلاف ہو، شک کے اپوزٹ ہو، شک کے ورد ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله. مومن وہ ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم يرتابوا کیا ہے؟ پھر شک نہیں کیے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی صفات میں شک نہیں کرنا مطلب ایمان میں شک نہیں. اللہ کے اللہ ہونے پر، اللہ کے رازق ہونے پر، جتنے بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، سب چیز کا مالک وہی ہے، ٹھیک ہے، دعا کا قبول کرنے والا وہی ہے. سب چیز میں یقین رکھنا. ثم لم يرتابوا، اللہ پر بھی یقین رکھا، اس کے بھیجے ہوئے رسول پر بھی یقین رکھا، اور کیا ہے؟ ثم لم يرتابوا. پھر کیا ہے؟ اس پر جو ہے ٹیکا رہا، اس پر شک نہیں کیا. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جد جہد کیا، محنت کیا. تو یہ لوگ ہی اصل مومن ہیں. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ اس آیت کو نقل کرتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ شک کرتا ہے، یعنی ایمان کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لیکن اس کو شک ہے، تو وہ منافق ہوگا. کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ دل سے منہ سے کہہ دیا، لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ دیا، لیکن اندر میں شک ہے، یقین نہیں ہے، تو وہ بندہ جو ہے منافق ہوگا. ہاں اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور یقین بھی ہے تو وہ بندہ مومن ہوگا، جیسے کہ اس آیت میں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے من لقیت وراء هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا قلبہ فبشرہ بالجنہ. کہ جاؤ، جو اس دیوار کے پیچھے تم جس کو بھی پاؤ جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کیا ہے؟ مستیقنا، یقین رکھتے ہوئے. کیسے معلوم چلے گا بھائی وہ یقین رکھتا ہے یا نہیں؟ اس کے اعمال سے پتہ چلے گا. اور ظاہر سے تو ہم لوگ پتہ لگا سکتے ہیں، لیکن باطن کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. باطن کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو جس کو بھی اس دیوار کے پیچھے ملو، تم جس سے بھی ملو جو یہی گواہی دیتا ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یقین رکھتے ہوئے. اصل یقین کو کوئی نہیں دیکھتا. ہو سکتا ہے نمازی پڑھتا ہو لیکن یقین نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں
کہ ہم لوگوں کو اس کے اعمال دیکھ کر کے اتنا تو ہم لوگوں کو بھروسہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے دل سے پڑھتا ہوگا. تو یقین کو نہیں دیکھا جا سکتا، یقین دل میں ہوتا ہے، لیکن اعمال دیکھ کر کے ہم لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ سچا پکا مومن لگتا ہے. فبشرہ بالجنہ، تو ایسا کوئی اگر ہے جو لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ کہتا ہے، شک نہیں ہے، فبشرہ بالجنہ، تو کیا ہے، اس کو جنت کی بشارت دے دو، اس کو جنت کی بشارت دے دو. کون کے، کس کے لیے؟ وہ بندہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے یقین کے ساتھ، جو شک کے مخالف ہے. اور جو شک کرتا ہے وہ منافق ہے. اور منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم کے نچلے حصے میں، جہنم کے نچلے حصے میں ان کا ٹھکانہ ہے. تیسری شرط جو ہے الشرط الثالث القبول المنافی للرد. القبول المنافی للرد، قبول کرنا جو رد کرنے کے مخالف ہو، خلاف ہو. یعنی مان لینا، کہتے ہیں نا مان لینا. جو مان لے گا تو وہ جو ہے رد تو نہیں کرے گا. جو کسی چیز کو مان لیا ہے مطلب اس چیز کی مخالفت نہیں کرے گا، اس کے اگینسٹ نہیں جائے گا. یہی بات ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. کن کے بارے میں؟ جو لوگ رد کرتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ان کے سامنے کہا جاتا تھا، یستکبرون کیا ہے؟ تکبر کرنے لگتے تھے. جب لا الہ الا اللہ ان کے سامنے کہا جاتا تھا تو تکبر کرنے لگ جاتے ہیں. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. اور کیا کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے بتوں کو، اپنے الہوں کو اس شاعر اور مجنون کے لیے چھوڑ دے کیا؟ یہ جو شاعری کرتے، قرآن کو وہ لوگ شاعری کہتے تھے، نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے. اس میں جن پکڑ لیا ہے، جادو کر دیا گیا ہے. تو کہتے تھے، ایسے ہی کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے، تکبر کر کے اس کو رد کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے؟ جو ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جہنم داخرین. اور بھی بہت سارے جو ہے تکبر کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جہنم گنایا ہے. جو تکبر کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے. تو قبول ہونا چاہیے، قبول ہونا چاہیے. دل سے بھی، منہ سے بھی قبول ہو، دل سے بھی قبول ہو. قبول ہو جو رد کے خلاف ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کہہ دی، جب ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے، تب کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرنا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اس جملے کو قبول کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے نا، یہی معنی ہے اس کا. تو کسی اور کی عبادت نہ ہی کرنا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑنا ہے. چوتھی چیز جو ہے الشرط الرابع الانقیاد المنافی للترکی. الانقیاد المنافی للترکی کیا ہے اس کا معنی؟ کہ اپنے آپ کو جھکا لینا، مان لینا، تصدیق کر لینا، تسلیم کر لینا، یہ معنی ہے اس کا. چھوڑنے کے یعنی جو خلاف ہے، چھوڑنے کے خلاف اور منافی ہے. یعنی ہم یہ کہیں کہ کوئی بندہ اگر کسی چیز کو تسلیم کر لیتا ہے، تصدیق کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو اس چیز کو چھوڑتا نہیں، اس چیز کو چھوڑتا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ جو
اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے کیا ہے بہت بڑی چیز جو ہے اسلام کا بڑا کرا مضبوط حصہ جو ہے اس نے پا لیا۔ اور یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ اگر کرتا ہے بندہ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پورا جھکا دینا، پورا جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اذ قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا جائے کہ تم مسلمان بن جاؤ، یہ کام کرو، اللہ تعالیٰ کا یعنی جو حکم دیا ہے اس کو کرنا، جو چھوڑنے کے خلاف ہے، جو واجب چیز ہے، فرض چیز ہے، اس کو کرنا، یعنی ایک جملے میں اگر کہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرض کیے ہیں اس کو کرنا، جو منع کیے ہیں یعنی حرام کر دیے ہیں اس کو چھوڑ دینا، جو کہ ترک کے خلاف ہے، ترک کے خلاف ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ حکم دیے ہیں اس پر عمل کرنے کے خلاف کیا ہے؟ ترک ہے، اور اس کو ماننا ہی انقیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہی انقیاد ہے، یعنی اس کو تسلیم کرنا، تصدیق کرنا، جو کہ اس کو چھوڑنے کے، ترک کرنے کے خلاف ہے۔ پانچویں شرط جو ہے الشرط الخامس الاخلاص المنافی للشرک، اخلاص ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ الاخلاص منافی الاخلاص منافی للشرک، 5 نمبر۔ اور کسی میں الصدق بھی ہے، کسی کے صدق بھی ہے۔ تو ہم لوگ پہلے جو شک ہے اس کے بارے، جو اخلاص ہے اس کے بارے میں پہلے اخلاص کے بارے میں، اس کے بعد انشاءاللہ صدق کے بارے میں۔ کسی میں صدق ہے پہلے، کسی میں اخلاص ہے۔ تو ہاں اخلاص کے ساتھ یعنی پورے، یعنی خلوص کے ساتھ، جو ہم لوگ کہتے ہیں دل سے کہنا، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو، جو شرک کے خلاف ہو، یعنی شریک نہیں ٹھہراتا ہو، نہ ہی اس سے دنیا چاہتا ہو، نہ ہی کسی اور چیز کی امید رکھتا ہو، نہ ہی کسی کو دکھاوے کے لیے کرتا ہو، نہ ہی کسی کو سنانے کے لیے کرتا ہو۔ لا الہ الا اللہ جو کہتا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی دل سے کہتا ہے وہ بندہ، کوئی چیز اور نہیں ہے، اس کے دل میں صرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، صرف اور صرف اللہ کو ماننا ہے اور کچھ نہیں۔ جیسے کہ حدیث ہے جو امام بخاری اور مسلم نقل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا اس کے اوپر جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ کیسے لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ یبتغی بہ وجہ اللہ، کیا ہے؟ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، یہی چاہتا ہے یہ بندہ۔ تو یہ اخلاص ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بھی حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ کہتا ہے، اس کے دل میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کوئی اور چیز شریک وہ نہیں ٹھہراتا ہے، تو دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ اخلاص ہے، 5ویں چیز۔ 6ٹھی چیز جو ہے جس کو کچھ لوگ 5ویں چیز کہتے ہیں وہ صدق ہے، جو جھوٹ کے خلاف ہے۔ صدق ہے جو جھوٹ کے خلاف ہے، یعنی سچائی جو جھوٹ کے خلاف ہے۔ کیونکہ ایک عام بندہ یعنی سچائی کے ساتھ اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے،
یعنی اپنی زبان سے سچائی کے ساتھ کہتا ہے، جو اس کا دل بھی مانتا ہے، تبھی جا کر کے ایک بندہ مومن، اصل مومن ہوتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آیا ہے یقین میں۔ اور اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے یا پھر جھوٹے طور پر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ منافق ہوگا، اور منافق جہنم میں جائے گا، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں آمنا باللہ، کہتے ہیں ہم لوگ اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، جبکہ وہ لوگ مومنین نہیں ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ کیا ہے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن کیا ہے بیچارے لوگ خود ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، یعنی خود ہی کو وہ لوگ دھوکہ دے رہے، خود ہی کا نقصان کر رہے، یہ بات ان کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کے جاننے والا ہے نا، دل کے خیالات کو جاننے والا ہے، منہ سے جو کہہ رہے وہ سچ ہے یا نہیں، سچ ہے یا جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے، کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو فتنہ میں نہیں ڈالا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا؟ ضرور آزمایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنے بندے کے بارے میں، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جو ہے صدور، جو دل میں ہے، وہ اس چیز کو جاننے والا ہے۔ ساتویں اور آخری چیز جو ہے المحبت المنافیۃ لضدها وهو البغضاء، المحبت المنافیۃ لضدها وهو البغضاء، محبت ہونا جو اس کے خلاف، یعنی جو نفرت ہے اس کے خلاف ہونا، بغض ہونا، بغض کے خلاف ہے، محبت جو بغض کے خلاف ہے۔ تو محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو اس سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی مدد گزار بنا لیے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی جو ہے شریک بنا لیے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ لوگ ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کی غیر اللہ کی محبت برابر ہو گئی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، وہ لوگ سب سے زیادہ محبت، سب سے شدید محبت اللہ تعالیٰ سے کرنے والے ہیں۔ تو ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے محبت رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا، کہ تمہاری مال و دولت، اللہ تعالیٰ سب چیز کو گناتے ہیں، تمہارے باپ دادا، تمہارے بیوی بچے، تمہارے جو قریب دار ہیں، تمہاری جو عیش و عشرت ہے، تجارتی مال ہے، سب کچھ کہتے ہیں کیا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائے، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے سے زیادہ جو ہے
محبوب ہو جائے تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو اب انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کب آ جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں کب وہ ہلاک و برباد کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مشہور ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں بندہ جب اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو ایمان کی حلاوت پاتا ہے، ایمان کی مٹھاس پاتا ہے، ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے۔ کیا ہے؟ اَن یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول جو ہے سب سے زیادہ محبوب اس کے پاس ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ تو یہی محبت ہونی چاہیے جو بغض کے خلاف ہو، یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم سے محبت نہیں ہے۔ تو اگر ہے تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ بندہ لیکن مسلمان نہیں ہوتا ہے، منافق رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، یہی کچھ شروط ہے لا الہ الا اللہ جو کہ 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔